إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 ہے، اور اس آیت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس آیت کا پس منظر بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور آیت کا پس منظر یہ ہے کہ صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہے۔ ان کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرہ کے احکام میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ کام شامل کر لیے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک بت کا نام اصاف اور دوسرے کا نائلہ تھا۔ ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کیا کرتے تھے اور ان بتوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور اسی حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم نے ان کی سعی روک دی، تو ہمارے اس کام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ لوگ سعی کریں اور سعی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت ہی میں صفا اور مروہ کی سعی کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے، اور مکہ پہنچ کر صفا مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے رد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، اور سعی کو مسلمان ضروری سمجھتے تھے، لیکن بعض مسلمان آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر شک میں پڑ گئے تھے، اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر حج اور عمرہ میں صفا مروہ کے بیچ اگر سعی نہ کی جائے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور یہی بات عروہ ابن زبیر نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کی کہ اگر ایک انسان حج اور عمرہ کرتا ہے، صفا مروہ کے بیچ اگر سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ آیت کا مفہوم نہیں سمجھے، اگر یہی مقصد ہوتا کہ سعی نہ کرنے پر انسان گنہگار نہیں ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہونے چاہیے تھے اللہ یطوف بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ بعض قبائل جو کہ ازد غسان قبیلے تھے، یہ بت کی پوجا کرتے تھے، اور بت انہوں نے مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا۔ یہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر لبیک کہتے، یعنی منات کا نام لے کر لبیک کہتے اور اسی کا طواف کرتے، اور جب مکہ پہنچتے تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے کو، سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ یہی لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ رکن ہے،
اور اس بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، سعی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی فرمایا لتاخذوا مناسککم، مسلم کتاب الحج میں یہ حدیث ہے کہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی احکام سیکھ لو، اور ان احکام میں سے سعی بھی شامل ہے۔ تو آیت کا مقصد ایک تو دو طرح کے نظریے والے لوگوں پر رد تھا۔ ایک وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ سعی کرنا گناہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر یہ بات بھی ثابت کی کہ سعی کرنا لازم ہے۔